تو اج جس عنوان تے آپ نو تبلیغ کراں گا عنوان ہے درود شریف کا. ٹھیک ہے جی. درود بھی او ہے جڑا اسی اذان تو پہلا پڑھنے یا بعد. اے درود پڑھنا اذان دا حصہ سمجھ کے غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. احباب نو اللہ کریم اس بزم دے اندر شرکت دا اجر عطا فرمائے اور آپ میں آپ تبلیغ دی کوشش کراں گا. تھوڑا نیڑے کر لینا. در اصل میں کئی مرتبہ یہ عرض کیتی ہے کہ ہر قوم دا تبلیغ دا اپنا طریقہ ہے. مثلا جو دیوبند مکاتب فکر دے لوگ نے انہاں دے تبلیغ دا طریقہ اے وے کہ وہ 5-7-10 بندیاں دی جماعت مسجد وچ تشریف لیاوندے نے اور اوتھے رہندے نے اور خود ہی لوگاں کٹھیاں کردے نے, خود لنگر پکیندے نے اور وہ لوگاں نو تبلیغ کردے کٹھے کر انہاں دا اے طریقہ تے سانو سنیاں نو اس حوالے نال تھوڑی جی سہولت ہے اور اے عطا ہے اللہ دی کہ نہ سانو آ کے مسجداں وچ رہنا پوندا اپنی مسجداں وچ رہی دا. ساڈے کول تبلیغ واسطے ٹائم بھی لوگ لیندے کہ جی سان ٹائم دیو. ساڈے آن تو پہلا کھانے دا انتظام بھی لوگ کردے نے. ساڈے آن تو پہلا بندیاں بھی کٹھیاں لوگ کردے نے. ساڈی صرف اتنی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ بہ کے تبلیغ دین کرنی تو مڑ جان لگیاں اے بندے سان نظرانہ بھی الٹا دیندے. تو ساڈی تبلیغ تے بہت سوکھی تے بہت آسان ہے. میں مولویاں نہ بجے موڑ بھی تواڈے کولو تبلیغ نہ ہوئے تے تواڈے جیسا نکما بندہ بھی اور کوئی ہوئے. تو اے در اصل ساڈا تبلیغ دا ایک طریقہ ہے. بندے اے جڑا لفظ ہے میلاد ایک عنوان دی شکل اختیار کر گیا ہے. تساں ویکھ لیا میں میلاد دی ایک گل بھی ہو سکتا ہے پوری محفل وچ نہ کر اور نہ ہی کدی اسی حضور دی ولادت دا واقعہ روز بیان کیتا ہے. وہ ربیع الاول شریف وچ کو دیہڑے کریدا ہے. اس تو بعد تے اسی حضور دا دین بیان کرتے ہیں. ایک چین ہے جڑی پورا سال چلدی ہے تبلیغ دی. ایتھے تھوڑی تو اسی نکلنا ہے لکمان تو پل 111 تو چلی اوڑ تے اتھوں گھر سویرے پھروں گے. یہ ایک چین ہے تبلیغ دی. تو اج جس عنوان تے آپ نو تبلیغ کراں گا عنوان ہے درود شریف کا. ویسے یہ وچ اور مسائل بھی ڈسکس ہوندے جان گے لیکن مرکزی خیال درود شریف. ٹھیک ہے جی. درود بھی او ہے جڑا اسی اذان تو پہلا پڑھنے یا بعد. ٹھیک ہے جی.
باقی درود تے بھی بات ہوئے گی، لیکن پہلا دے تو شروع کرنے لگا کہ اے درود پڑھنا جو اے درود ہے، اے درود پڑھنا اذان دا حصہ سمجھ کے غلط ہے۔ اگر آپ نے اے سمجھ کے پڑھیا کہ اے بھی اذان دا حصہ ہے تو آپ نے غلط کیا۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھنا ہوئے تو آپ نو پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے اور پھر کچھ وقفہ پڑھنا چاہیے، پھر کچھ وقفہ پڑھنا چاہیے، کچھ لمحات دا وقفہ پا لئیے تاکہ اے الگ ہو جائے، کچھ وقت وچ گزر جائے تو پھر اذان پڑھنی چاہیے، کیونکہ اے جزو اذان نہیں، حضور سرکار دے زمانے وچ اذان دے نال اے نہیں پڑھیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہو، ہاں حدیث وچ اے حدیث موجود ہے کہ جدو تسی اذان پڑھ لو ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو آپ اذان تو بعد کچھ وقفہ کر جو بھی کچھ وقفہ کر کے کہ اے نہ لگے کہ لا الہ الا اللہ دے نال اس طرح ملا کے نہیں پڑھنا جی میں دوجے کلمے لڑا کے پڑھیں، کہ اے لگے نہ کہ اے بھی اذان دا جز ہے، کچھ ٹائم گزر جائے تو تسی اے درود شریف بنیادی طور تے درود پڑھنا غلط نہیں، لیکن یہ سمجھنا یہ تو بغیر اذان نہیں ہوندی، یہ غلط ہے۔ سر سمجھ آگئی؟ آپ نو برکت ہو، آپ نو خیر نصیب ہو۔ تو آپ ویسے کسی کتاب نہیں لکھیا ہے، میرے تو ایک سنگی پوچھا بھئی پہلا ہی تسی سنی کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ یار شہر چرانے آ کو 5 کو اذان نہ ہوندیاں ساڑھے شہر، تو اذان دا جواب دینا چاہیے، اذان دا جواب دینا چاہیے، تے سارے دن دے نے سان پتہ کوئی نہیں لگتا با کیڑے گھر دی پی ہوندی ہے، جس لئے درود پڑھ لین سان پتہ لگ جاندہ ہے ساڑھی ان دا جواب دے لو، کچھ سمجھ آئی کہ سان تو پتہ لگ جاندہ ہے با جڑے درود پڑھ کے بے باغ دن دن یہ ساڑھی سنیاں دیئے یہ دا جواب دے تے فرض کوئی نہیں سمجھ دے نا، بالکل فرض نالے پڑھنا ضروری ہے نہیں، بالکل وقفہ کر کے الگ کر کے پڑھیا کرو، ایک عرض آپ اسی تو جے کو الگ کر کے پڑھے تو دے نال لڑیا نہ کرو، تو جے کو نہ پڑھے تو دے بھی مگر نہ لگیا ہے بجا جا ڈٹھئی تو کیوں نہیں پڑھی، ساڑھے سنیاں اللہ چین لگیاں کوئی پتہ نہیں لگتا کیڑی گل تے چال ہے، وہاں بغل کر کے تو آئے کیوں کام نہ کیتا۔ آپ نو چاہیے کوئی کام دیکھو تو دی دلیل طلب کر رہا، کہ دی دلیل دیو۔ ہون مسئلہ اس درود شریف دے اندر صحابہ تے بھی درود ہے، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رسول اللہ، تو ایدے اتے دلیل اللہ دے قرآن دی آیت کہ بھئی لوگ پوچھتے ہیں بھئی صحابہ کرام تے درود کی دعا ہے، میں آپ نو آیات پڑھ کے سنا مانگا، ریکارڈ کرنی ہوئے تو کر لیں، ریکارڈ ہوئی ہے بھائی لینی ہوئے تو اس کیمرے والے بھائی کو لے لو، یاد رکھ سکتے ہوتے رکھ لو، کانسیپٹ سمجھ جاؤ گے تو کانسیپٹ یاد رکھ لینا کہ اسی صحابہ تے درود شریف حضور دی اتباع وچ کیوں پڑھنے ہیں، وکھرا نہیں پڑھ دے، حضور دی اتباع وچ آل اور ساتھ کو درود، توجہ ہے۔ ویسے بندے بڑے بادشاہ ہیں،
درود میں لفظ آتا ہے الصلاۃ والسلام، صلاۃ بھی ہوئے سلام بھی ہوئے۔ جدو اسی نماز پڑھنے تے تشہد چاہنے السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے صالحین لوگ نے انہاں تے بھی سلام ہوئے تے میرے تے بھی ہوئے۔ علینا دے اندر وہ پڑھن والا بھی شامل ہو گیا نا، تے نال والے سجے کھبے والے نمازی بھی ہو گیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تمام اولیاء کاملین اور نیک بندو پر بھی سلام ہو۔ تو سلام تے سائیاں نماز وچ پائے ہے، صلاۃ آ گئی۔ تو صلاۃ اور سلام آپ اگر غور نال سنو گے تو سمجھو گے کہ اللہ فرمایا صلاۃ دا ایک معنی ہوندا ہے دعا، صلاۃ دا ایک معنی ہوندا ہے نماز، وہ بھی دعا ہے۔ صلاۃ دا ایک معنی ہوندا ہے درود، صلاۃ دا ایک معنی ہوندا ہے رحمت۔ جدو قرآن آکھے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ادو صلاۃ دا معنی ہوندا ہے نماز۔ توجہ ہے؟ اللہ اپنی برکت دے۔ جدو اللہ فرمائے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اتنے صلاۃ دا معنی رحمت دعا ہے۔ اور جدو اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اتنے صلاۃ دا معنی ہوندا ہے درود شریف۔ چونکہ تینہ جگہ تے قرآن نے مختلف معنی دے اندر اس لفظ دا استعمال فرمایا ہے۔ لفظ ایک کوئی ہوندا ہے لیکن وہ دا معنی بدل جاندا ہے ہستی دے اعتبار۔ اب آپ اس میں نہ سمجھو کہ اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس نے فرشتے نبی پاک تے درود بھیج دے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ، ایمان والو تسی بھی نبی تے صلاۃ بھیجو۔ بھائی بڑی رمز دی بات ہے کہ کسی نے سمجھ آ جائے۔ اللہ نماز فرض کیتی ہے ساڈے سے، حالانکہ اللہ آپ نہیں پڑھتا، آپ خود اللہ نماز نہیں پڑھتا، پر ساڈے تے پڑھنی فرض۔ اللہ خود روزے نہیں رکھتا مگر ساڈے تے روزے رکھنے فرض نے۔ اللہ خود حج نہیں کرتا پر ساڈے تے حج کرنا فرض ہے۔ اللہ زکوٰۃ نہیں دیندا، ساڈے تے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ درود پڑھتا ہے تے سانوں بھی فرماندا ہے پڑھو، فرض نہیں۔ بھئی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی جیڑے کام اللہ خود نہیں کرتا وہ فرض کیتے ہیں ساڈے تے تسی یہ کرنے نے فرض نے، نہ کرو تے گناہگار ہو۔ درود فرض نہیں کیتا بھی دل کردا جے تے پڑھو، نہیں جے کردا تے نہ پڑھو۔ اے دے وچ فرق کی بھائیا؟ خالق نے نماز فرض کیتی ہے، دل نہ بھی کرے تے پڑھنی چاہیے تے ہو جاندی ہے۔ اگر آپ نہ نماز پڑھن تے دل نہیں نہ کردا تے آپ دکے نال بھی پڑھ دیو تے ہو جاندی ہے نماز تہاڈی۔ جڑا لکھیا سی وہ فرض ہے وہ ادا ہو گیا ہے، بھاویں تہاڈا دل نہ تساں پڑھ دتی ہے، تہاڈی نماز ہو گئی۔ فرض ساکت ہو گیا ہے، فرض لے گیا ہے، تساں پڑھ آئے ہو، ہولی ہولی دل کرن لگ پوسی پڑھنی چاہیے۔ بس یہی بھائیا فرق ہے۔ اللہ فرمایا ہے حج ساری مکے چ، مدینے ہونا فرض نہیں رکھیا۔ حج دے ارکان وچ مدینہ شریف دی حاضری کوئی نہیں،
سارا حج مکے ہوندا ہے، جتنے ارکان حج نے وہ مکے ختم ہو جاندے ہیں۔ یا اللہ یہ راز کی ہوئے؟ پھر سوچی پہ تو ذہن کھلیا تو بات سمجھ چاہیے کہ مالک چاہندے نے کہ حج ساری امت واسطے تے مدینے وہ آوے جندا دل کردا ہے دھکا کوئی نہیں۔ ایویں فرمایا نماز فرض ہے، نہ بھی دل کردا تے مسجد وچ آؤ، روزہ نہ بھی دل کردا تے رکھو، حج نہ بھی موڑ تے کرو، فرض جو ہو گئی ہے۔ درود فرض نہیں کیتا، جندا دل کرے وہ پڑھے، جندا دل نہ کرے وہ بشک نہ پڑھے، دھکے نال یار تے درود نہیں پڑھایا جا سکتا۔ سر آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ دے وچ اس تو فرض نہیں رکھیا گیا کہ پیار والیاں واسطے جدا پیار یار نال کردا ہوئے وہ پڑھدا جائے، میں بھی پہ پڑھنا وہ بھی پڑھدا۔ توجہ ہو گئی؟ درود اللہ واسطے عبادت نہیں، ساڑھے واسطے عبادت۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کوئی آپ عبادت کرنی، اللہ اپنی عبادت کرنی کوئی نہیں، تے نبی عبادت دے لائق نہیں۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور پایا درود عبادت نہیں، درود محبت ہے۔ اے اللہ واسطے عبادت نہیں، اللہ واسطے محبت ہے، ساڑھے واسطے محبت بھی ہے تو عبادت بھی ہے۔ اس واسطے بابے آنے نے مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا۔ میں اپنے بچوں کو سبق یاد کرانا پیا، جس بندے نے انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس فیل ہوندی ہوئے وہ تسبیح ہاتھ چ رکھیا کرو، اور ہر وقت جدو ٹائم ملے حضور تے درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ نسخہ ہے، عمل تسا آپ کرنا ہے، یہ نسخہ دسیا ہے تو منیا پتہ لگنا ہے با اثر ہویا ہے یا نہیں ہویا۔ یہ جائے ایک باری تسبیح پھاد لی مڑ چھوٹ سی نا، وہ کہ مڑے دے بیچا سیڈی آ جاندی ہے۔ توجہ ہے تو اڈی کے نا بھائی، آپ درود شریف پڑھ دے رویا کرو تسبیح تے، تواڈا بلڈ پریشر پوری تھان تے روے گا، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس فیل نہیں ہوئے گی۔ درود حضور نال رابطے دا ذریعہ ہے، درود حضور نال رابطے دا سبب ہے۔ جڑا درود پڑھدا ہے ان دا حضور دے سامنے نام لیا جاندا ہے، سونا فلانا بندہ فلانے دا پتر تواڈی بارگاہ وچ ہے، درود پیش کردا ہے، حضور اگے نام لویندا ہے درود پڑھیے۔ حدیث صحیح دے اندر موجود ہے۔ جڑے سان آندے نا بعد جڑا تسی ڈائریکٹ پڑھیندے ہوئے نہیں پڑھدا، اے او بھی آندے نے با فرشتے لے جاندے۔ بھائی نہیں فرق ہے، یعنی حضور خود بھی سندے نے تے فرشتے بھی لے جاندے نے، وہ آندے نے نہیں فرشتے لے جاندے نے، اپڑھنے وچ اختلاف کوئی نہیں۔ اس گل تے دو میں گھر اتفاق کر دینے بھئی اپڑھدا ہے، سرکار سندے نے اور سرکار نو پتہ ہوندا ہے کہ کون میرے تے درود پڑھدا ہے۔ کتاب دا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب دے ایک اتوے حدیث میں شمار ہوتی ہے، اور اے دے اندر ایک حدیث ہے جدے راوی حضرت مولا علی سرکار نے کہ میرے نبی پاک فرماندے نے یا علی جڑا پتھر میرے تے درود پڑھدا سی بے ست تو پہلے میرے نبی فرماندے نے میں اس پتھر نو بھی جاننا جڑا درود پڑھدا ہے۔ اے جانے من اگر کوئی پتھر درود پڑھے
نبی جان دے ہوندے نے کوئی امتی درود پڑھے بھلا حضور نو خبر کیویں نہ ہوئے گی تے جمیل قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ اور جمیل قادری فرماتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی پائیا ساتھ مر گئے تے تاویں درود ساڈیاں لوہاں وچوں جاری ہو جائے ساڈے وجود وچوں بھی حضور دے پیار دی خوشبو آئے گی ہاں اسی گناہگار تے عام جئی بندے پر ایک ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی سرکار دے الحمدللہ رب العالمین ایمان اور عقیدے دی گل میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ حضرت قاضی سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب دا نام ہے دلائل الخیرات دلائل الخیرات آپ نو ملے تو کسے کتب خانے تو لے لینا اور انہا مطالعہ رکھنا کول رکھنا او دے وچ حضور دے اتے درود شریف لکھے اور وظائف دی کتاب ہے رائٹر کتاب دے مصنف لکھ دیں کہ میں یہ کتاب کیوں لکھی درود شریف ہوتے ایک کتاب میں کیوں لکھی کہ درود ہے پڑھو تے درود بڑی فضیلت آڑا ہے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ وضو کرنا سی پیاس بھی لگی سی تے میں کھو تے گیا تے میں کنویں تے کھڑا ہویا تے کنویں میں تے پانی بہت تھلے سی اور میرے کو رسی ڈول کوئی نہ اتنا کھو تے رسی ڈولا فرماتے ہیں میں کھلو کے بیندہ پیاتے کہ بچی میں نوان دیئے بابا اس تو پریشان ہے پانی کوئی نہیں تو آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹا میں اس تو پریشان ہے پانی کوئی فرماتے ہیں وہ لڑکی آئی تو انہیں اپنے منہ چلو آپ کڑیا اور اس کھو دے اندر سٹیا تے پانی جوش مار کے توڑ کنارے تے آ گیا آپ فرماندے نے میں وضو بھی فرمایا پانی بھی نوش کیتا ہے اس لڑکی تو پٹھیا بیٹا تو کی عمل کرنی ہے خودہ پانی تیرا احترام کر جائے میں نو لڑکی بول گیا دیئے بابا میں گھرے دا کام بھی کرنی سونے نبی تے ہر ویلے درود بھی پڑھ دی رہی
نانے دی دو میں وہ سننے ہو جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میرا لاشا بھی آپ پیسے رکھنے ہو رکھ دو نہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھ کے سنو اتنے کھڑے نہ ہویا کرو میرے بچوں اتنے لوگ پیچھے آئے نے بیان سنن آئے نے انہوں نے میں بیان سنان دو درمیان میں رولا نہ پاؤ اللہ آپ کو برکت اور خیر عطا فرمائے میں دینا چاہتے ہو رکھ دو نہیں تو بیٹھ جاؤ بڑا آنا ہی بڑا مبارک ہے جڑا تسی تشریف لے آپ نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ دا وقت بڑا قیمتی سی جڑا آپ نے نکالیا اور دین سمجھنا آئے میں تو اللہ دا دین سمجھانا چاہ رہا آج کل فنگر کاؤنٹر نکل گئے نہیں وہ ایتھے پا لی دا سویرے اٹھ دے جو لے جو واچ پائی دی نا گھڑی ایویں ایتھے پا لیا کرو تسبیح انہوں نا اینج کر دے رہا کرو شامی صاحب لایا کرو بھئی کنی واری حضور تے درود پڑے ایس واری 14 دا بڑا ریٹ لگ گئے تے اتنے کروڑ روپیہ من بچ گیا تے اسی او کھائیے پہ رال کے تو بڑا خوش مڑ ایک سیزن آیا مڑ من صدی اس کی دعا واسطے آویا ہے تے وہ چول مڑ پیسی کھاویے تے آندہ جی اتنے کروڑ کٹ گئے تو میں پریشان میں کہ یار بھائی ودیا بھی یہ تیسی وہ چول پہ کھان دیا ہے گٹے نے ساڑھے چول تے کونی گٹے ہوتے اسی ہونے بھی کھا رہے ہیں یہ وعدہ گاٹا صرف ہندسیاں دے تے ہندسیاں تو پریشان نہیں ہوئی دا نہیں سمجھ آئی گا یہ جڑا وعدہ گاٹا ہے وہ ہندسیاں دے ساڑھا رزق وہ جڑا ساڑھی تھالی ہے وہ نہیں گھٹتا کیونکہ وہ اس وعدہ کیتا ہے کہ تین میں پیدا کیتا ہے تین روٹی میں دیاں گا بندے تھالی تو پریشان نہیں ہونا ہندسیاں تو پریشان نہیں جڑے سائیں موئے بینک کھڑے 10 دن بھائی اتنے ہندسے ہو گئے نہیں تو اتنے ہندسے گھٹ گئے نہیں مار تو نہ سائیں گل دی سمجھ آئی کوئی پہلا ہندسے ودے تے چاہ تو نیندر نہ آوے ہون ہندسے گھٹے تے ڈر تو نیندر نہیں بھی ہوندی جائیے کی دیس تو پہیا ہی تو اڈی پتہ ہے تو کہ تسا برکت آڑا کاروبار کرنا ہے یا ہندسے آڑا کرنا ہے ہند سے ذہن انسانی نال کھیلن آڑی قوت دانا اتنے ہند سے بڑھ گئے اتنے ہند سے گھٹ گئے تو اڈی دولت ہوئے جنہی تسا کھا لئیے تسا پا لئیے تسا ہڈا لئیے تسا استعمال کر لئیے تو اڈی ہے باقی ہند سے تو اڈی کوئی اور جدو بندہ ہند سے دے چکرے چ بہ جائے بابا کہہ دے آدم جی دے سر تے بہ جائے پاجی دولت تے عورت اے جن دے سر تے سوار ہو جاننا ان ہوش نہیں رانتی اے فقیر دا جملہ لکھ لو بندہ پاگل ہو جاندہ ہے جن دے دماغ تے عورت تے دولت یا نہ جی کوئی ایک شے بہ جائے وہ کسے بابے تو پوچھے بابا جی ایک پاسے شیر ہوئے پہ جاندہ ایک پاسے عورت پہ جاندی ہوگا کیڑے پاسے ٹرنا چاہیے ابے آکھیا شیر تے پیر خدا کہا بابا شیر پیشاں مو کیتا تے جان لئیس میں کہا پتر جب بی پیشاں کر لی تے ایمان لئیس گل نہیں سمجھ رلی کہ نہ رلی تو بھائی یہ ہندسیاں میں چکر تو نکل آؤ جی دے سر تے ہندسے بے جان وہ بندہ دائیں بائیں ہو جائے سرکار نال محبت کرو درود پڑھتے رہو ایک کو دعا منگیا کرو یا اللہ سکون دیں یا اللہ سکھ دیں تو یا اللہ سکون دیں جنہوں سکھ تے سکون نصیب ہو جائے باجی اس بندے کوئی اور مسئلہ نہیں باقی ہندسی اب چھٹن لگ گیا 10-5 تو حضرت آپ سارے پیار والے بیٹھے ہو اے درویشاں دیاں گلاں نے انہاں یاد رکھ ہندسے دے چکر زندگی پریشان مت کرنا رزق حلال کمینا رزق حلال آ جانا رزق حلال دا جڑ جانا مالدار ہو جانا شریعت اس دی ممانعت نہیں
لیکن ہندسیاں دے چکر وچ برکت نہ کڈ چھڑیا جے اللہ تین 40 من منجی دتی ہے تے او دا فضل ہے یہ اللہ دا فضل ہے لیکن وہ فضل کر کے آندا ہے وہ وچ 2 من میندے کشر کاٹ تو کڈا ظالم 38 منا نال نہیں رجو 40 نال رجو ہندسے دے چکرے پے انہیں نہ پتا کہ مالک راضی ہو گئے تے انہاں 38 منا وچ اتنی برکت پڑنی ہے کہ وہ 40 تو ویگا لنگ وینی تو بھائی برکت چاہیے یا ہند سے گنتی فرق نو ملحوظ خاطر رکھنا برکت آلے پاس سے ٹوریا کرو ہند سے دے چکر تو بات توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی عزیز آنے لی وقار میرا اللہ فرمان دے من جا بالحسنت فلہو اشر امثالها جڑا ایک دیوے میں بدلے وچ دادی برکت عطا کر دینا جڑا ایک دیوے میں ہٹا کے 10 دی برکت اندے اندر ڈال دے جتھے اگے ہوندا 1 روپیہ کام کردا او دا ہن 1 کو 10 کیونکہ خالق نے او دے مال او دے پیسے نو اللہ قوت نہیں دے دیتی ہے کہ جتھے لائے گا او دی قوت ودی جائے آپ میرے مثال نہیں سمجھو میں کس نے دینا 1000 روپیہ ہے وہ بھی کاغذ تے جب میں $1000 چاہتا تو دیتا تھے 1000 لیکن طاقت ڈالر دی زیادہ ہے اتنا ہی فرق ہے بے زکاة والے پیسے دی طاقت ہو رہے زکاة دیتے ہوئے پیسے دی طاقت ہو رہے ان فقیروں مسئلے دی سمجھ آگئی ہے جاگہ ٹھوئی ہے نا تھوڑی مہربانی ہے اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اے جتنا مولویاں روڑا پائے ہیں نا ختم اگا جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ ادھی انہا روڑا اس گلتے پہندے نا ختم نو چھڑو جنہ پراتاں میں جو درے آجے وہ حلال دیاں پیسے آنیاں جاندیاں توجہ ہے کہ نہ یا جڑا منجی تو فروٹ لیاندہ کہ باپے نہ پڑینا ہے اے پیسہ حلال نہیں آئے اور میں تو انویانا اگلے درود شریف دے مسئلے ختم دینا فرض نہیں ختم دینا فرض نہیں یا مولوی اگے جدا اپراتاں لیا کے فروٹ دیاں رکھیاں نہیں بے مولوی جی میرے ابے نہ پڑھاؤ تے جس لئے ابا گھر آئی اس لئے ایک دن داران دیو تیرے سائیں مردے دیو چنگا نا میری گل دی سمجھ نہیں ابا ڈیرے تے مر جائے کون سیب بکھینا نہیں مر جائے تو براتاں بار کے درنیاں مولوی جی آپ میں کھڑ گلیا دیکھیں ابا کوڑ نہیں اس لئے گل ہے اور مولوی کھڑ ہو گئے انجن جو پہنے جیوں دے ابے دی خدمت کرو جیوں دی اماں دی خدمت کرو خواتین دی عزت اور احترام کرو رشتہ داران دے حق ادا کرو اے دین یہ اللہ دا دین ہے تو عزیزوں اور ساتھیوں میرے نبی نے آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حضور فرمایا صحابہ آیت آگئی درود پڑھیا کرو صحابہ درود پڑھیا تھے حضور نے فرمایا کلیاں میرے تنے پڑھنا میری آل تے بھی پڑھنا علامہ ابن حجر فرما دیں کہ جدوں ایک گل صحابہ سنی تے ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اڈے تے بھی ہو گیا تے تو اڈی آل تے بھی ہو گیا تے اسی نوکر کی دے گئے ہر تھاں تے برکت جسوی نالو نے عزیزہ نے مانو سوڑے اللہ قرآن دی آیت نازل فرمائیے اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما سونے ابو بکر نو درود ہوئے گا مڑ نبی دی آل تے ہوئے گا مڑ نبی دی آرہ تے ہوئے گا
سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے فرمانے نے بسم اللہ ہے اسم اللہ دا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سونے پیڑا پاک کر مڑ ابو بکر تے درود بے حدوں بے حد صدائے پسارا ہو میں قربان انہا تمبا ہو جنہ ملیان بھی سارے بچیاں محبوب ساتھیاں نو آکھاں گا کہ سب تو سونا درود پڑھن دا طریقہ کی عرض کرا کہ ساریاں تو سونا درود کیڑا ہے جیڑا پڑھیاں بڑا اچھا رندا جواب پہلا گھروں اٹھو تے گھروں وضو کر لو کپڑے پاک ہو جسم پاک ہو با وضو ہو مسجد ٹر جاؤ پہلا کنہ دا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کر لو امام دے پیچھے پڑھو یا کلیان پڑھو جدو 2 رکعتاں پڑھ لو فجر دیاں تساں با وضو مسجد وچ لاندے منہ کر کے ہاتھ ایتھے دھر کے بیٹھیا ہونا ہے نا تے اودوں تساں جیڑا درود پڑھنا ہے نا تشہد اللہم صلی علی محمد و علی اے جس ویلے تساں پڑھنا ہے جنوں درود ابراہیم نہیں سکتی نماز وچ با وضو ہو کے میرے نزدیک دا ثواب بھی تے دا سواد بھی تو ساریاں تو بالا پہلا تساں پڑھنا اللہم صلی علی محمد پڑھنا اللہم بارک علی تو بھائی اے درود شریف آپ پڑھنا شروع کرو اور اس درود تے پڑھن واسطے تو اڈا با وضو ہونا جسم پاک ہونا اور کپڑے پاک ہونا نیت پاک ہونا اے شرط ہے اے پہنا آپے ہو گئی ہونی ہے مڑ زبان اللہ دے ذکر نال پاک ہو گئی ہونا ہے جلے تسا آخر تے درود پڑھنا ہے اور نیت نور تے برکتیں دے